اقبال کی نظم کا عنوان ہے ایک گدائی۔ اقبال نا عام طور پہ انسٹیٹیوشنز یا کہہ لیں آئیڈیاز پہ ڈسکس کرتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ گدائی نظم کا عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت اس نے ایک پورے انسٹیٹیوشن کو رگیدا ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کیا ہے۔ کہتا ہے اقبال، میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا۔ غور کیجئے کس مقام پہ آ کے اس نے کیا بات کہنی ہے، چونکہ اس نے ایک آگے بڑھ کے بات کہنی ہے جس سے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس کے گریبان پہ آ جا سکتا ہے، اس لیے وہ پہلے ماحول بنا رہا ہے۔ ایک میں کدا ہے جی، یہ میں کدے میں شراب خانے میں بات ہو رہی ہے اور کہنے والا بھی کون ہے؟ رند زیرک، رند یعنی شرابی گناہ گار، اور ہے بڑا عقل مند۔ زیرک، زیرک کا مطلب عقل مند۔ میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا، کیا کہا؟ ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، یعنی ہمارے حاکم صاحب جو ہیں بڑے بے حیا منگتے ہیں۔ منگتے، گدا منگتے کو کہتے ہیں۔ ایک منگتے کو نہ کر دے تو وہ تو مڑ جاتا ہے، لیکن یہ ایسا بے حیا ہے کہ مڑ مڑ کے بار بار مانگتا ہے۔ اگلی بات وہ کہتا ہے اگلے شعر میں کہ تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے۔ بے کلاہی کہتے ہیں، کلاہ کہتے ہیں پگڑی کو، کلہ جسے کلہ کہتے ہیں۔ بے کلاہی یعنی کسی سے پگڑی چھن گئی ہے اور اس کو تاج پہنا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو لایا ہے، سورہ نساء کی آیت 58 ہے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان یود الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ نا اہل لوگوں کے سپرد امانتیں کی گئی ہیں۔ تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کون ایسا اہل بندہ تھا اس پگڑی کا کہ نا اہل بندوں کے پاس یہ پگڑی چلے گئی ہے۔ کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں کبا، کون اریاں ہو گیا اس کو کپڑے دیتے دیتے، یہ ایسا منگتا ہے کہ یہ ان کے کپڑے بھی چھین کے لے آیا، مانگ کے لے آیا۔ کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں کبا، اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید۔ یہ جو سرخ رنگ کا مشروب پیتا ہے نا، بڑی اندازے سے، ایک انداز سے بات کرتا ہے اقبال کہ یہ جو سرخ رنگ کا مشروب پیتا ہے یہ کہاں سے کشید ہو کر اس کے پاس آتا ہے؟ خون دہقاں سے۔ دن رات محنت کرتا ہے کسان اور یہ اس کی کمائی، اس کا پیسہ سارا سمیٹ لیتا ہے اور اس کی یہ شرابیں پیتا ہے۔ اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کو کیمیا۔ کیمیا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی ایک ٹرم ہے۔ ٹرم یہ ہے کہ جی کسی کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ آ جائے یا سونا بنانے کا جو خبت ہوتا ہے وہ کیمیا گری کہلاتا ہے۔ یعنی تیرے اور میرے کھیت کی مٹی اس کو کیمیا ہے، اس کے لیے سونا بن جاتا ہے تیرے میرے کھیت کی مٹی سے۔ آگے کہتا ہے جی اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی۔ اس کا باورچی خانہ دیکھ لیں، جا کے کچن دیکھ لیں، کیا چیز یہ محنت کر کے کما کے لایا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، چاہے ٹیکس کے ذریعے آیا، چاہے سپاہیوں نے زبردستی لیا، یا اس کی پالیسیاں ہیں کہ جہاں جہاں سے جو ملتا ہے لوگوں سے سمیٹ لو اور میرا نعمت خانہ بھر دو۔ کچھ بھی یہ محنت کر کے نہیں لایا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز مانگی ہوئی ہے۔ اور دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا۔ دینے والا کون ہے؟ مرد غریب و بے نوا۔ اب اس نظم کے آخری شعر میں وہ سارا نتیجہ نکال دیتا ہے جو اس کا عنوان تھا۔ عنوان تھا گدائی، مانگ یا منگتا، گداگر منگتے کو کہتے ہیں۔ اچھا، آخر میں نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ کہتا ہے مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ گدائی کا نچوڑ نکل رہا ہے یہاں پہ۔ گدا کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مانگنے والا گدا ہے، منگتا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ اور آخر میں بڑی پیاری بات کہہ دی اس نے، مکمل نچوڑ نکل آیا۔ آخر میں کہہ دیا
کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے نا، میر کہو سلطان کہو، امیروں کہو چودھریاں کہو حاکموں کہو، یہ جو غریبوں کا خون چوسنے والا ان کا ہے نا یہ طریقے، یہ بہانے، اس کے لیے وہ کچھ بھی دلیلیں یا آرگومنٹس بنا لیں. عمل کی بات یہ ہے کہ یہ سب گداگر ہیں، منگتے ہیں، محنت دوسروں کی کے اوپر پلتے ہیں، خود ایک تیلا توڑ کے راضی نہیں ہوتے. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا.